دوستو، سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین رسالت کی مرتکب ہوئی ایک خاتون آسیہ مسیح کو بری کر دیا ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ کس بنیاد پر دیا ہے اور آسیہ مسیح کے ساتھ کب کیا ہوا، یہ سب کچھ اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ دوستو، آسیہ مسیح پر جون 2009 میں ان کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے والی خواتین نے الزام لگایا تھا کہ آسیہ مسیح نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ ادا کی ہے۔ جرم ثابت ہونے پر سیشن جج ننکانہ صاحب نے آسیہ مسیح کو 8 نومبر قانونی ناموس رسالت 2095 کے تحت سزائے موت اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی۔ بعد ازاں یہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں گیا تو عدالت نے سیشن جج کے مذکورہ فیصلے کو برقرار رکھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں مذکورہ کیس کے وقت پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر نے جیل میں توہین رسالت کی مجرمہ آسیہ مسیح سے ملاقات کر کے میڈیا پر بیان دیا کہ اگر عدالت نے سزائے موت کے فیصلے کو برقرار رکھا تو وہ اس وقت کے صدر پاکستان آصف علی زرداری سے صدارتی معافی کی درخواست کریں گے۔ اس کے علاوہ سلمان تاثیر نے پاکستان میں ناموس رسالت قانون 295 کو کالا قانون بھی کہا، جس کے بعد 4 جنوری 2011 کو سلمان تاثیر کے محافظ 26 سالہ ممتاز قادری نے اسلام آباد میں انہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد 29 فروری 2016 کو ممتاز قادری کو عدالتی فیصلے کی بنا پر پھانسی دی گئی۔ یوں توہین رسالت کی مجرمہ آسیہ مسیح کی وجہ سے 2 آدمی دنیا سے چلے گئے۔ سال 2016 میں اس کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں شروع ہونی تھی۔ بینچ پر موجود ایک جج نے اپنی شمولیت سے معذرت کر لی۔ پھر 8 اکتوبر کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کیس کی 3 گھنٹے طویل سماعت کی، جس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ آسیہ مسیح کی رہائی کے لیے دنیا بھر سے اپیلیں ہوئی، جن میں غیر ملکی NGOs اور ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بھی شامل تھی۔ آخرکار سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آسیہ مسیح توہین رسالت کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ 56 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا گیا، جس کا آغاز چیف جسٹس نے کلمہ شہادت سے کیا۔ فیصلے میں علامہ اقبال کے اشعار، قرآن پاک کی آیات کے حوالے دیے گئے، جبکہ باچا خان یونیورسٹی میں توہین رسالت کے الزام میں قتل کیے گئے طالب علم مشال خان سمیت توہین مذہب کے دیگر کیسز کا بھی حوالہ دیا گیا۔ چیف جسٹس نے فیصلے میں لکھا کہ یہ قانون کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو شخص کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کو ثابت کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بس یہ استغاثہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام کارروائی میں ملزم کے ارتکاب جرم کو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ثابت کرے۔ تمام کارروائی مقدمہ میں ملزم کے ساتھ بے گناہی کا قیاس ہمیشہ رہتا ہے، چہ جائے کہ استغاثہ شہادتوں کی بنیاد پر ہر طرح کی شک و شبہ سے بالا تر ہو کر ملزم کے خلاف جرم کا ارتکاب ثابت نہ کر دے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق جہاں کہیں بھی استغاثہ کی کہانی میں کوئی جھول ہوتا ہے، اس کا فائدہ ملزم کو دیا جانا چاہیے، جو کہ فوجدار انصاف کے محفوظ فراہمی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آخر میں چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ متذکرہ بالا وجوہات کی بنا پر یہ اپیل منظور کی جاتی ہے۔ عدالتی عالیہ اور ابتدائی سماعت کی عدالت کے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ نتیجتاً اپیل گزار کو دی گئی سزائے موت کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور اس کو تمام الزامات سے بری کیا جاتا ہے۔ اگر کسی دیگر فوجداری مقدمے میں اس کو قید رکھنا مقصود نہیں تو اس کو فوری طور پر جیل سے رہا کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 8 اکتوبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ بینچ میں چیف جسٹس حافظ سعید کوسا اور جسٹس مظہر عالم خان میاخیل بھی شامل تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے یہ فیصلہ محفوظ کرتے وقت حکم جاری کیا تھا کہ کیس کا فیصلہ آنے تک کسی ٹی وی چینل پر اس کیس سے متعلق کوئی بحث نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آسیہ مسیح کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ECL میں شامل کرنے کے لیے دائر
درخواست مسترد کر دی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آسیہ مسیح ملک سے باہر نہیں جا سکے گی۔ دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ چند ٹیلی ویژن چینلوں کے علاوہ اکثر چینلز پر آسیہ مسیح کی رہائی کی خبر کو کچھ زیادہ کوریج نہیں دی جا رہی۔ بعض چینلز نے معمول کے پروگراموں کے نیچے ٹکر ضرور چلائے ہے، لیکن کسی نے لائیو کوریج نہیں کی، جبکہ متعدد چینلز ایسے ہیں جنہوں نے سرے سے یہ خبر ہی نہیں دی۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس سے پہلے تحریک لبیک کے قائد خادم حسین رضوی نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے اپنے حمایتیوں کو ہدایت کی تھی کہ صبح 8 بجے تمام عاشقان رسول روڈوں پر آ جائے۔ اگر یہ فیصلہ مطابق کیا جائے تو دعا کر کے گھروں میں آ جائے، اور اگر یہ فیصلہ گستاخ رسول کو رہا کرنے کا کیا جاتا ہے تو ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے آپ میدان عمل میں رہے، جب تک مرکز کی طرف سے دوسرا اعلان نہ کیا جائے۔ جہاں تک آسیہ مسیح اور ان کے خاندان کا تعلق ہے تو اس کے خاوند اور اس کی بیٹی نے میڈیا کو بتایا تھا کہ ان کو امید ہے کہ آسیہ مسیح کو رہائی مل جائے گی۔ اس کے شوہر عاشق مسیح کا کہنا تھا کہ جب سے یہ حادثہ ہوا ہے ہمیں بار بار گھر بدلنا پڑا، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، میں نے انہیں ماں کی طرح پالا ہے، لیکن جو ماں ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ اس واقعے کے بعد یہ بچے اسکول جاتے تو وہاں بچے بھی انہیں دھمکیاں دیتے تھے، ان کے ساتھ مار پیٹ بھی ہوئی، اس ڈر سے کہ لوگ میرے بچوں کو نہ مار دیں، میں نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نزدیک ریڈ لائن ہے، جسے اگر کوئی کراس کرنے کی کوشش کرے تو ادنا سے ادنا مسلمان اس کے خلاف جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر آخر کیوں پاکستان میں توہین رسالت کے مجرموں کی پشت پناہی کی جا رہی ہے؟ سیکولرز، لبرلز اور انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے کے نام پر ناموسی رسالت قانون کے خلاف واویلا کرنے والوں کے خلاف آخر عدالتیں، سرکاری ادارے، حکومتیں اور دیگر افراد کیوں دفاعی اور وضاحتی پوزیشن سنبھال لیتے ہیں؟ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی یہودی ہولوکاسٹ کے خلاف بات کرنے والوں کی سزاؤں کو آزادی اظہار رائے یا قانونی یا حقوق انسانی کے خلاف سمجھتا ہے، نہ ہولوکاسٹ کے خلاف قوانین ختم کرنے کی بات کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک اپنے جھنڈے، فوج اور قانون کی توہین کرنے والوں کو آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر کلی چھوٹ نہیں دیتا، بلکہ ایسے لوگوں کو باغی شمار کر کے سزائیں دیتا ہے۔ مگر ہمارے ہاں مغرب، سیکولرز، لبرل سے متاثر روشن خیال اور مرعوب صحافی ڈٹائی سے نہ صرف قانونی ناموس رسالت کو آزادی اظہار رائے، حقوق انسانی کے خلاف قرار دے کر ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، بلکہ توہین رسالت کے مجرموں کو بچانے کے لیے من گھڑت دلائل، ہیلے بہانے بھی تراشتے ہیں۔ دوستو، عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں قرار دیا ہے کہ جب تک کوئی شخص، چاہے وہ توہین رسالت جیسا سنگین جرم کا ملزم ہی کیوں نہ ہو، آئین میں درج مروجہ شفاف طریقہ سماعت کے بعد گنہگار ثابت نہیں ہو جاتا، ہر شخص کو بلا امتیاز ذات پات، مذہب و نسل کے معصوم اور بے گناہ تصور کیا جائے گا۔ عدالت نے کہا ہے کہ یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ سزا دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، کسی بھی فرد کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے اور خود سزا دینے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ توہین رسالت کے ملزم کو بھی مجاز عدالت کے روبرو اپنا دفاع کرنے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکے اور مذموم مقاصد کے حصول کے لیے جھوٹا الزام لگانے کا تدارک ہو سکے۔ دوسری طرف BBC اردو سے بات کرتے ہوئے آسیہ مسیح کے خاوند عاشق مسیح کا کہنا ہے کہ اگر عوام رہنے نہ دے تو پھر باہر نکلنا پڑے گا۔ تاہم اس نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ہمارا دیش ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے۔ آسیہ جب گرفتار ہوئی تھی اس کے بعد ہی لوگوں نے اس کے سر کی قیمت 5 لاکھ لگا دی تھی، اب اگر عوام نہ رہنے دے تو پھر ہمیں ملک چھوڑنا پڑے گا۔ دوستو، یہاں پر میں آپ سے 2 سوالات پوچھوں گا، اس کا جواب کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ پہلا یہ کہ آپ سپریم کورٹ کی جانب سے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں عدالت کے فیصلے کا احترام کر کے آسیہ مسیح اور اس کے خاندان کو معاف کر دینا چاہیے یا نہیں؟ برائے مہربانی اپنا جواب کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بس اتنا ہی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔